اولاد کے لیے مایوس ہونا چھوڑو، صرف 70 بار قرآن کی یہ سورت پڑھو۔ اللہ اسی وقت فرشتوں کو حکم دے گا، میرے اس بندے کو اولاد کی خوشخبری دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو اولاد کے معاملے میں بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جو دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، جنہوں نے ہر جگہ علاج کروایا، ہر در پر دستک دی، لیکن آج تک کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ دل میں یہ سوال یہ پھرتے ہیں کہ آخر اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کس وجہ سے یہ کمی ہے۔ ذہنی دباؤ، پریشانی اور مایوسی نے زندگی مشکل بنا دی ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے قرآن پاک کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ جب آپ اس سورت کو صرف 70 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک اسی وقت فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو اولاد کی خوشخبری دے دو۔ تو ناظرین، یہ قرآن کی وہ سورت ہے جو اللہ کی لاڈلی ہے۔ اس میں ایسی برکت رکھی گئی ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھیں گے اللہ اس نیت میں برکت ڈال دے گا۔ اگر اس کے لیے پڑھیں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، اگر دل کی پریشانی کے لیے پڑھیں گے تو سکون ملے گا، اور اگر اولاد کے لیے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی بنجر گود کو ہرا کر دے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں اور پڑھنے والے کی حاجت فوراً قبول ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی آپ اس عمل کو شروع کریں گے، انشاءاللہ دنوں کے اندر اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ مایوسی کو دل سے نکال دیں اور اللہ کے کلام پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنائیں، کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ذرا غور کریں کہ ناممکن آخر ممکن کیسا ہوتا ہے۔ اصل میں جب بندہ اپنے رب پر سچا بھروسہ کر لیتے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتے۔ دیکھیں، جب اللہ اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتے، جیسے وہ بہن بھائی جنہیں اولاد نہیں مل رہی، تو اس آزمائش میں انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح بس ایک خوشخبری مل جائے، ایک آواز سننے کو مل جائے کہ اب سب ٹھیک ہو گئے، مگر معاشرے کے تانے، لوگوں کے سوال، تجسس اور بیجا باتیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی، اور یہی سوالات بندے کو ڈپریشن، مایوسی اور خاموش اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ نماز کو مضبوطی سے تھام لے، نماز کو اپنی زندگی کا ایسا بنا لے، کیونکہ نماز وہ دروازہ ہے جو بندے کو سیدھا اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دعا کو اپنی عادت بنا لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حضور گر گڑا کر مانگیں، دل کھول کر روئیں، خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں دعا کریں، جیسے فجر، عصر، مغرب کے وقت، اور پھر تہجد کے وقت تو خاص طور پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب کبھی تم پریشان ہو جاؤ تو قرآن کو تھام لو، کسی بھی مشکل میں قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن دلوں کو سکون دیتے، امید جگاتے، ٹوٹو انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ بس جب بندہ اللہ اور قرآن پر بھروسہ کر لیتے تو پھر اللہ ایسے راستے کھول دیتے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ناممکن اللہ کے حکم سے ممکن ہو جاتے۔ ناظرین، اب میں آپ کو قرآن پاک کی وہ صورت بتاتی ہوں جو آپ نے اولاد کے لیے پڑھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں کوئی بھی ایک ایسا وقت مقرر کر لیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ یہ عمل کر سکیں اور یکسوئی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد درمیان میں قرآن پاک کی صورت ہے سورۃ الضحیٰ، سورہ والضحیٰ ہے، 30ویں پارے کی صورت ہے، آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ اس صورت کی 5ویں آیت پر پہنچیں تو وہاں آپ نے رک جانا ہے اور اس آیت کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کو 5 بار پڑھنے کے بعد دوبارہ آگے سے صورت مکمل کرنی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پورے 70 بار یہ صورت پڑھنی ہے، یعنی ہر بار 5ویں آیت پر رک کر اسے 5 مرتبہ دہرانا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان دنوں میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اگر 7 دن میں بھی کوئی خبر نہ ملے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے اور سورہ والضحیٰ کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس نے بھی خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھی اللہ نے اسے اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی جولیاں اللہ نے اس صورت کی برکت سے اولاد سے بھری ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو معجزہ کرتی ہے، ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا آزمودہ عمل ہے
بس شرط یہ ہے کہ دل میں پورا یقین ہو، اللہ پر کامل بھروسہ ہو اور عمل میں پابندی ہو، پھر اللہ پاک ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے گماں بھی نہیں ہوتا۔ تو آخر میں میری دل سے نکلنے والی یہ پیاری سی دعا ہے کہ اللہ میری جتنی بھی بہنیں اور بھائی بے اولاد ہیں جو برسوں سے تیرے در پر رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی جولیاں بھر دے، ان کے صبر کا پھل عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں، ہنسی اور اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں ان کے دلوں کو سکون دے، جن کی گودیں سہنی ہیں ان کی گودیں ہری کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ کرنا اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ باتیں، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، دل کو سکون ملو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ امید اور خیر پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔